اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی اللہ رسول الکریم۔ آج یہ حاجی کیمپ میں ہمارا ٹریننگ سیشن جو ہمارے اس وقت چل رہے ہیں، جو تقریباً 17 مئی تک جاری رہیں گے، وہاں پر میں آیا تھا، حاضر ہوا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی ٹریننگ کے حوالے سے کیا معاملات جا رہے ہیں۔ تو اس میں ٹریننگ کے حوالے سے تو میں ایک دو باتیں صرف آپ لوگوں کے تھرو، باقی حجاج تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب ادھر سے حاجی حضرات، جب حجاج جو ہیں وہاں جب جاتے ہیں حج کے لیے، تو ان کے لیے دو ایشوز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو جو فرائض حج ہیں، جن کے حوالے سے ان کی انفارمیشن یا معلومات ہے وہ پوری ان کے پاس ہونی چاہیے کہ اس میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، اور کس طرح حج کرنا ہے، کس طرح عمرہ کرنا ہے، اور کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے بڑی غربت میں بڑے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کر کے حج کے لیے جاتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ بس یہ ہم نے ایک حج کرنا ہے اور پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حج ان کا جو ہے وہ بھرپور طریقے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ حج جو ہے یہ گورنمنٹ اسکیم کے تحت 35 سے لے کے 42 دن تک کا حج ہوتا ہے، جس میں ہماری فلائٹ کی جو اویلیبلٹی اور اس حوالے سے ہم جو بناتے ہیں وہ اتنے دن کا بنتا ہے ہر ایک حاجی کا۔ تو ہم اس کو میری جہاں پہ گزارش تھی، اپنے جتنے بھی ٹریننگ سینٹر جو جہاں پہ ٹریننگ دے رہے ہیں، میں نے اس سے پہلے منسٹری میں بھی اس حوالے سے بات کی تھی کہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کریں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ کس طریقے کے ساتھ۔ اس میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جس کو ان ساری معلومات کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ایک آدھ ٹریننگ میں نہیں ختم ہو سکتی، بلکہ اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو زیادہ ٹائم چاہیے۔ اس میں جب بنیادی چیزیں ادھر سے وہ معلومات لے کے جاتے ہیں، تو اس کے بعد بھی ان کے سیشن جو ہیں وہ اپنے گروپ لیڈر یا جو بھی ایسا شخص جو سمجھدار اور ایکسپیرینسڈ ہو، وہ ان کے ساتھ ان کے سیشن جو ہیں وہ چلتے رہنے چاہیے، تاکہ وہ اپنا یہ حج جو ہے بھرپور طریقے کے ساتھ کر سکیں۔ دوسری بات جو اس کے اندر ہے وہ ہے وہاں پہ سعودی عرب کے قانون، کہ ان قانون کے اندر رہتے ہوئے ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ ہم نے وہاں پر اپنا ٹائم گزارنا ہے، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے وہ مشکل میں پھنس جائیں، تو اور وہ معصومیت میں یا ان کی لا علمی کے اندر کوئی ایسا کام نہ کر لیں جس کی وجہ سے وہ کسی مشکل میں آ جائیں۔ اس کے بارے میں بھی میں نے اپنے ٹریننگ کرنے والے لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ آپ جو ٹریننگ کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو انفارمیشن دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جب یہ پاکستان سے جاتے ہیں سعودی عرب، تو بہت سارے ممالک سے لوگ آئے ہوتے ہیں، اور ہمارے حاجی جو ہیں وہ پاکستان کے ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں، یعنی پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ اس میں میری گزارش ہے کہ اس میں برداشت اور اس میں حسن سلوک، اس طرف ہمیں دھیان دینا ہوگا، تاکہ ایک پاکستان کا امیج بھی اچھا جائے، اور حج کے فرائض اور حج کے حوالے سے جو ہم نیت کر کے جاتے ہیں اس میں بھی زیادہ سے زیادہ ہم ثواب حاصل کریں۔ اگر کسی کی کوئی صاحب غلطی کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی غصہ جو ہے وہ آتا ہے، غصے کو بھی کم کریں۔ ہمارا علاقہ جو ہے گرم علاقہ ہے، جہاں پہ لوگوں کو غصہ جلدی آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب حج کے دنوں میں جائیں گے تو گرمی جو ہے پیک پہ ہوگی، 49-50 ڈگری سینٹی گریڈ میں ہم حج کر رہے ہوں گے، تو اس وقت بڑی برداشت کی ضرورت ہے کہ برداشت کریں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب دے گا۔ اب یہ ٹریننگ نہیں کرتے ہیں تو ہم ایئرپورٹ پہ ہم ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر رہے ہیں سب کو، کہ جس نے ٹریننگ حاصل کی ہے اس کے بعد وہ سرٹیفکیٹ سافٹ کاپی میں یا ہارڈ کاپی میں اس کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ اگر نہ ہوا تو وہاں پر ہمیں اس کو روکنا پڑے گا ایئرپورٹ پہ، پھر اس کی فلائٹ چینج کرنی یا اس کے لیے ہم کیا ارینجمنٹ کرتے ہیں، وہ بھی ایک بڑا مشکل مسئلہ ان کے لیے بھی بنے گا، ہمارے لیے بھی بنے گا۔ لہذا مہربانی کر کے سب لوگ حاضر ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں پہلے سے جانتے ہیں، لیکن مجھے تو نہیں پتا کہ کون کون جانتا ہے اور کون کون نہیں جانتا۔
لہذا جو جانتے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ وہ بھی اس میں چاہے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہو جائیں، ایک سرٹیفکیٹ ضرور لے لیں، اور جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے ان کو بھی ہر حالت میں سرٹیفکیٹ لینا ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ جو ہے ایئرپورٹ پہ چیک ہوگا۔ تو حاجی جہاز پہ چڑھنے سے پہلے یہ نہ ہو کہ اگر ان کے پاس نہ ہوا تو پھر ان کو بھی مسئلہ ہوگا، ہمیں بھی مسئلہ ہوگا۔ دوسرا جو میرا یہاں پہ وزٹ کرنے کا مقصد تھا، وہ یہاں پر میڈیسن جو ہماری ادھر سے جا رہی ہیں اس کے حوالے سے میں چونکہ ویسے تو وزارت حج سے منسلک نہیں رہا، لیکن میں حج کے پروسیس سے اور حج اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے اور میں حج کرنے کا موقع ملے ہیں، تو مجھے وہاں پہ جب میں عام لوگوں کے اندر بیٹھتا تھا تو مجھے یہ پتہ چلتا تھا کہ ہماری جو میڈیسنز ہیں ان میڈیسنز کی وہ معیار نہیں ہے جو معیار اس کا ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے حاجیوں کو اس کی شکایات ہوتی ہیں میڈیسن کے حوالے سے، لہذا اس دفعہ میں نے میڈیسن کے سیمپل اٹھائے ہیں، اور جو آگے میڈیسن آئیں گی ان کے سیمپل بھی اٹھاؤں گا اور اس کے ٹیسٹ ہم کروا لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسپیشل ریکویسٹ پہ وہ انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلدی اس کا رزلٹ آ جائے گا۔ اگر کسی کی میڈیسن ثابت ہوئی، یہ بھی میں نے ابھی جو آئی ہیں یہ میں نے میڈیسن اٹھائی ہیں، اب یہ میڈیسن جو ہے یہ میڈیسن جو ہے یہ میں بھیج رہا ہوں اپنا ٹیسٹ کے لیے۔ اگر کسی کی یہ میڈیسن معیار کے مطابق نہ ہوئی تو اس کی کمپنی کو بھی بلیک لسٹ کریں گے، اس میں پینلٹی بھی ڈالیں گے، اور اس کی جو میڈیسن ہے وہ بھی خراب ہوگی اور اس کی کمپنی کا نام بھی خراب ہوگا، کیونکہ میں تو اس کی کمپنی کا نام جو ہے میڈیا پہ لوں گا اور بتاؤں گا کہ کس کمپنی کی میڈیسن جو ہے وہ خراب۔ اور اگر آپ کی اچھی میڈیسن ہوں گی تو وہ بھی آپ کو ایک میڈیسن کمپنیوں کو فائدہ ملے گا کہ ان کی ایک پروموشن ہوگی بغیر کسی انویسٹمنٹ کے۔ لہذا میری استدعا ہے کہ جنہوں نے میڈیسن سپلائی کر دی ہے وہ یہ میڈیسن جو ہے اگر اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو ریپلیس کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ان کو موقع دوں گا۔ اور جو میڈیسن ہمیں سپلائی کر رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کے میڈیسن جو ابھی راستے میں ہے یا آنی ہے سوچ سمجھ کے ہمیں سپلائی کریں، کہ میڈیسن کی جو کوالٹی ہے وہ اپ ٹو دی مارک ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کوانٹٹی ہے اس کا بھی ہم آڈٹ کرائیں گے کہ وہ آڈٹ میں اس کی کوانٹٹی جو ہے، اگر ایک کارٹن میں شو ہو رہا ہے کہ اس میں اتنی کوانٹٹی ہے تو ایٹ رینڈم ہم کارٹن کھولیں گے اور چیک کریں گے اس میں وہ کوانٹٹی موجود ہے یا نہیں موجود ہے۔ تو یہ میں استدعا کرتا ہوں کہ اس ود اپولوجائز، اگر اس میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں صرف میرٹ کی بات کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو حاجی ہیں ان کو وہی میڈیسن ملے جو میڈیسن معیاری میڈیسن ہو، اور اس کے لیے میں نے جو ہے یہاں پر ابھی یہ سلسلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا یہ پروسیس چل رہا ہے، اور میں نے ابھی حاجیوں کے سامنے معافی بھی مانگی ہے کہ آگے چل کے اگر کوئی مشکلات ہوتی ہیں، کوئی ہمارے سے غلطی ہوتی ہے یا ہمارے کوئی لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک اچھے فریضے کے لیے جا رہے ہیں، اس غلطی کو معاف کریں اور اس چیز کو سمجھیں کہ 2022 کا جو حج ہوا تھا وہ ایک چھوٹا حج تھا، اس میں پوری دنیا سے 8.5 لاکھ حاجی جو ہیں وہ گئے تھے حج کے لیے، جو میرے پاس فگر آئی ہیں، اور اس دفعہ جو ساری دنیا سے حاجی آ رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً 2 ملین کے قریب ہے، اور پھر لوکل ملا کے شاید یہ 3 ملین بھی کراس کر جائیں گے۔ تو یہ فل فورس کا حج ہو رہا ہوگا، اور اس میں بہت مسائل بھی آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گی، اور ہر مشکل اور مسائل کے لیے ہر ایک کو مینٹلی طور پہ پریپیئر ہونا ہوگا۔ ہم بھی پوری کوشش کریں گے کہ ان کی مشکلات کو کم کر سکیں۔ لہذا میں نے کسی جگہ پہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کیا کبھی بھی کہ یہ کوئی بہت بڑا بہترین حج ہوگا اور میں اس کو اگزامپل بنا دوں گا، کیونکہ مجھے سننے میں آیا ہے کہ اس طرح کی کسی نے میرے بارے میں بات کی، تو میں نے کبھی یہ بات نہیں کی ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ مشکل حج ہوگا، اس میں مشکلات ہوں گی، اور ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں ان مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ فل فورس کا حج ہے۔ ہمارے حج کا کمپیریزن جو ہے وہ 2019 کے ساتھ ہوگا۔ 2019 میں بھی بہت مشکلات آئی تھیں، 2020 اور 2021 میں حج جو ہے موقوف رہا ہے۔
2022 کا حج جو ہے وہ بہت چھوٹا حج تھا، اس میں اویلیبلٹی زیادہ تھی، حاجی کم تھے. اب 2023 کا جو حج ہے وہ فل فورس کا حج ہو رہا ہے. 2022 میں 34,000 گورنمنٹ کے کوٹے سے لوگ گئے تھے اور 45-46 ہزار جو ہے پرائیویٹ چینل کے حوالے سے گئے تھے، جو تقریباً 75 سے 80 ہزار بنتا ہے. فگر جو ہے وہ جو چاہے وہ نیٹ پہ سے بھی اٹھا سکتا ہے، اس کو پتہ چل جائے گا. اور وہ اس وقت 40% گورنمنٹ لے کے گئی تھی، 60% پرائیویٹ سیکٹر لے کے گیا تھا. آج 50-50 ہے، 50% گورنمنٹ لے کے جا رہی ہے، 50% پرائیویٹ سیکٹر. تو جو گورنمنٹ لے کے جا رہی ہے اس کی تعداد 80 ہزار سے زیادہ ہے، اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی تعداد بھی 80 ہزار سے زیادہ ہے جو ہم نے ایلوکیٹ کیا ہے. جو ہمیں کوٹا ایلوکیٹ کیا گیا ہے وہ تقریباً 1,80,000 سے بھی زیادہ ایلوکیشن ہمیں ملی ہے گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کی طرف سے. لہٰذا یہ فل فورس کا حج ہے اور پوری دنیا سے جو ہے وہ بہت زیادہ حاجی آ رہے ہیں. لہٰذا اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ہم نے بہت زیادہ برداشت کا بھی مظاہرہ کرنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے اتحاد کے ساتھ اور ایک دوسرے کے مدد کرتے ہوئے ہمیں اس حج کو جو ہے اس فریضے کو انجام دینا ہے.